مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر فاحرص علی ما ینفعک ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر اللہ وما شاء اللہ۔ حدیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، دو طرح کے مومن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دو طرح کے، ایک مومن ہے کمزور اور دوسرا مومن ہے قوی۔ یہاں کمزور اور قوی سے مراد جسمانی طور پر کمزور اور قوی نہیں، یہاں ہمت کرنے والے کو قوی اور ہمت ہار جانے والے کو کمزور کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوشش کرنے والا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھک جانے والے اور نہ کوشش کرنے والے مومن سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوشش کرنے والا مومن، محنت کرنے والا مومن، محنت نہ کرنے والے اور تھک جانے والے مومن سے بہتر ہے۔ فرمایا اس چیز کی طلب کر جو تجھے نفع دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس چیز کی طلب کر جو تجھے فائدہ دے، جو تجھے نفع دے، اس کی طلب کر، اس کی خواہش کر، پھر اس کو پانے کی کوشش کر پھر اس کو پانے کی کوشش کر۔ اگر اس کو پا لے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر، اگر کوشش کے باوجود بھی وہ نہ ملے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جملہ کہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسین ترین تعلیم کہ فرمایا کہ مومن جو ہے وہ عاجز نہیں آتا، مومن بار بار ہمت کرتا ہے اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوشش کے بعد بھی تو غالب آ جائے اور تجھے وہ چیز نہ مل سکے، ہمت کرنے کے باوجود بھی تجھے وہ چیز حاصل نہ ہو سکے، تو پھر یہ کہہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ آپ نے فرمایا دو رستے ہیں، ایک وہ رستہ ہے جس پر محنت اور کوشش، اور دوسرا وہ ہے جس پر محنت اور کوشش دونوں کا کام نہیں۔ تو مومن کون سا رستہ اختیار کرتا ہے؟ کوشش والا اور محنت والا۔ اور جب وہ کوشش اور محنت کے باوجود بھی اپنی اس مطلوبہ چیز کو حاصل نہ کر سکے تو وہ ہمت نہیں ہارتا، پھر بھی کہتا ہے اگر مجھے یہ نہیں ملی تو کیا ہوا، میرے لیے اللہ کی ذات تو ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا تو ہے نا، وہی مجھے کافی ہے۔ اتنا حسین ترین سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اسے کتنے حسین انداز میں ایک شعر میں وہ کیا بیان کیا کہ مالی دا کم پانی لاؤنا پر مشکا لاوے، مالک دا کم پھل پھول لاؤنا لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے، یہ خط امتیاز ہے ایک مسلمان اور کافر کے درمیان۔ خط امتیاز یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، مومن اسباب کو ترک نہیں کرتا۔ اسباب کو ترک کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، مومن اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب بنانے والے مسبب الاسباب پر بھی بھروسہ کرتا ہے۔ یہ خط امتیاز ہے دونوں کے درمیان۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اقبال نے یوں تو نہیں کہا۔ تو جس طرح وہ حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی، یاد کریں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں اونٹنی باندھوں، اس کا گھٹنا باندھوں یا اللہ پر توکل کروں، تو آپ عاقل و توکل، پہلے اسباب اختیار کرو، اس کا گھٹنا باندھو، اس کا گھٹنا باندھنے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بنیادی طور پر یہ سبق دینا چاہا کہ مومن جو خیر کا طالب ہے وہ محنت کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے،
کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنے کے بعد اگر وہ شے مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر شے نہ ملے تو پھر وہ کہتا ہے اس کی کیا اوقات ہے، اگر یہ مجھے نہیں ملی میرے لیے رب کی ذات ہی کافی ہے۔ یہ ہے مومن طاقتور، یہ ہے طاقتور مومن، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے بہتر ہے جو محنت نہیں کرتا، جو ہمت ہار جاتا اور پھر کہتا لو جی اگر میرے ہوتا تو مجھے ملنا جاتا، اگر یہ معاملہ ہوتا تو یہ نہ ہو جاتا، تو پھر وہ یہ اور اس کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عربی میں کہتے ہیں لو، کاش، اگر، وہ کہتا اگرچہ اگر مگر، فرمایا یہ جو اگر مگر ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطانی عمل کی راہ کھولتا ہے کہ اگر ایسے ہو جاتا تو اگر ایسے ہو جاتا، یوں نہ کہو، بلکہ اگر وہ مل جائے شے مطلوبہ شکر ادا کرو، نہ ملے تو کہو میرے لیے اللہ کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے محنت کی جائے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت کرنے والا، ہمت نہ ہارنے والا، کوشش کرنے والا مومن بننا نصیب فرمائے، اور وہ مسبب الاسباب اپنی تمام صفات عالیہ کا واسطہ ہماری ہر کوشش میں اپنی رحمتوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم